الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور صدق الله مولانا العظيم. سورہ ملک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بھلا کوئی اور ذات اس دنیا میں ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کو بند کر دے، اگر اللہ اپنے دیے ہوئے رزق کو روک دے تو دنیا میں اور کوئی ذات ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکتا ہو؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رزق بند کر دے، دنیا کی مجال نہیں، دنیا والوں کی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی دے سکے۔ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رزق کو پھیلا دے، بہت زیادہ رزق اپنے بندوں کو دے دے، تو ہر بندے کی وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ اس رزق کو اور اس کی نعمت کو برداشت کر سکے، بلکہ زیادہ رزق ملنے کی وجہ سے زمین میں فساد مچ جائے۔ کہتے ہیں نا دولت ہجم نہیں ہوتی ہر ایک کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے برتن دیکھ کر پانی ڈالتے ہیں کہ بھئی کس کو کتنی ہضم ہوگی اور اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، یہ بنانے والا خود جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لمٹ ہے، جس کی جتنی لمٹ ہوتی ہے اتنا دیتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ اتنا ہی رزق نازل کرتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اس مادی دور کے اندر انسان جو ہے رزق کے حاصل کرنے کی فکر میں جو گردش کر رہا ہے، پھر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، بھئی کہاں سے مجھے مل جائے، اس کی تگ و دور میں جو لگا ہوا ہے، حالانکہ ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ایک رین نہ زیادہ نہ ایک رین کم، جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ملے گا۔ ہاں، کوشش کرنے کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، سبب اختیار کرو، لیکن سبب بھی اتنا زیادہ اختیار مت کرو کہ سبب اختیار کرنے میں مسبب الاسباب کو بھول جاؤ، اور پھر اللہ پر اتنا بھی زیادہ توکل نہ کرو کہ کچھ بھی سبب اختیار نہ کرو۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رزق کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر نکل گئے۔ راستے میں ایک کمزور چڑیا کو دیکھا جو معذور تھی، پری تھی جو اڑ نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں چڑیا آئی اپنے منہ میں دانہ لے کر، اور اس کمزور اور معذور چڑیا جو پری ہوئی تھی، جو اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اس کے منہ میں دانہ دے دیا۔ اس جو ہے حرکت کو دیکھ کر، اس واقعے کو دیکھ کر شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر واپس آ گئے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات، کیا ہوا شقیق؟ آپ تو دوسرے شہر جانے کے لیے نکلے تھے،
واپس آ گئے. حضرت راستے میں ایک واقعہ ہوا، اس کو دیکھ کر تہیہ کر لیا کہ جو اب ذات ایک معذور چڑیا کو ضائع نہیں کر سکتا، وہ مجھے کیسے جو ہے رزق سے محروم کرے گا. اس لیے میں جو ہے شہر سے واپس آ گیا. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا جواب دیا کہ شقیق، معذور چڑیا کو وتیرہ نہ بناؤ، کمزور کو وتیرہ اور جو ہے اس کو اپنے رزق چھوڑ دینے کا یا اس کے کمی کا اور اسباب کے چھوڑنے کا وسیلہ نہ بناؤ، بلکہ طاقتور بن کر رزق حاصل کرو. کوشش کرو تاکہ رزق تم کو بھی ملے اور تم کو جو رزق ملے اس رزق کے ذریعے اللہ کے بندوں کو بھی کھلاؤ. مطلب یہ کہ شریعت بہت خوبصورت ہے. شریعت نے اعتدال رکھا ہے. کسی کو دیکھ کر جو ہے محنت کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں ہے. محنت کرو، سبب اختیار کرو. سبب اختیار کرنے والے کو، کمانے والے کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا ہے. ایک صحابی کی مسافہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ملاقات ہوئی. ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک مضبوطی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا ہوا ہاتھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہاتھوں سے میں پتھر توڑتا ہوں اور پھر جو ہے اس کو فروخت کرتا ہوں، اور جو ہے پتھر توڑنے کا ہی میرا کام ہے، جس کی بنیاد پر ہاتھ بھی پتھر جیسے ہو گئے. ہوتا ہے نا، جو لوہے کا کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی لوہے جیسے ہو جاتے ہیں. کہ روزانہ ہی لوہے سے لڑنا تو پھر لوہے جیسے ہاتھ ہو جاتے ہیں. جو روزانہ پتھر توڑتا ہو تو اس کے ہاتھ بھی پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. محنت کرنے کا حکم دیا اور اس محنت کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی. تو اختیار سبب ضرور کرنا ہے، لیکن حلال حرام کی تمیز کو بہت زیادہ دیکھنا ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اتنا مل کر رہے. حدیث میں آتا ہے کہ بھئی رزق، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. رزق بندے کو ایسا تلاش کرتی ہے جیسے کہ موت بندے کو تلاش کرتی ہے. جس کی جہاں کہیں بھی موت ہوتی ہے آ جاتی ہے. اس لیے جس کا جہاں بھی رزق ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے. یہ بالکل پکی بات ہے. اگر اتنا ذہن میں رکھو گے اور محنت کرتے رہو گے، تمہارے مقدر کا جتنا ہے اتنا ملے گا. لیکن کبھی بھی اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ کبھی بھی استعمال مت کرنا، ورنہ خود بھی نقصان میں رہو گے اور جو ہے اپنی اولاد کو بھی نقصان میں ڈالو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رزق کا، ہر ایک کی رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. اس لیے ہر ایک کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت پریشان ہوں رزق کے معاملے میں. حضرت نے کہا گھر پہ جاؤ اور ہر اس شخص کو جس کی رزق کا ذمہ تمہارے اوپر ہے نا، اس کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دو. ظاہری بات ہے بھائی، چاہے بیوی ہو بچے ہو، آدمی اگر یہ تھنکنگ کرتا ہو کہ میں ان کو کھلاتا ہوں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، غلط سوچ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو ہے ان کا رزق اللہ تیرے رزق میں انکلوڈنگ کرتا ہے، دیتا ہے. ورنہ تیرے تیرا پیٹ اتنا بڑا نہیں، 2 روٹی آدمی کھائے گا، کتنی کھائے گا؟ 2 روٹی کے لیے پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی رزق تجھے بھی دیتا، لیکن اور زیادہ دے رہا ہے. مطلب یہ کہ صرف تیرا نہیں ہے، تیری بیوی بچے، تیرے رشتہ دار، تیرے پڑوسی، تیرے جتنے بھی تعلقات والے ہیں، ان تمام کا رزق تجھے مل رہا ہے. اب ان کے حقوق ادا کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمارا یقین بنانا چاہتے ہیں کہ ہے دنیا میں کوئی ذات جو رزق کو بند کر دے تو کوئی دے سکے؟ نہیں دے سکتا. اس لیے قرآن حدیث کی روشنی میں اگر مطالعہ کیا جائے، وسعت رزق کے اور رزق کو وسیع کرنے کے
جو نسخے قرآن اور حدیث میں بیان کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تقریباً 15-16 جو ہے علماء نے لکھے ہیں کہ ان اعمال کو اگر آدمی اختیار کرے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. سبب اختیار کرنا ہے اور سبب کے ساتھ یہ عمل بھی اختیار کرنا ہے. یہ عمل بھی ایک سبب ہے رزق حاصل کرنے کا. پہلا دیکھو، جیسا کہ وہ تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں نا، گچھا، چابیوں کا گچھا ہے، ان میں سے پہلی چابی کیا ہے؟ قرآن کریم میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھئی دیکھو نبی جی، آپ وَأْمُرْ أَهْلَكَ اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور آپ خود بھی نماز کے اوپر بالکل جمے رہیے. ہم آپ سے رزق کموانا تو چاہتے ہی نہیں، رزق ہم آپ کو دیں گے. ہاں، رزق ہم آپ کو دیں گے، ہمیں آپ کو رزق کموانا نہیں ہے. کماؤ لیکن فریضۃ بعد الفریضہ، رزق کمانا ہے لیکن فرض نماز کے بعد. فرض نماز بھی چلی جائے، نماز پڑھنے کا بھی وقت نہ رہے اور آدمی جو ہے کماتا رہے، تو پھر یہ جو ہے لا نسألک رزقا، اس طرح رزق ہم آپ سے نہیں کموانا چاہتے ہیں. رزق کماؤ لیکن فریضۃ بعد الفریضہ، فرض نماز ادا کرنے کے بعد. اس لیے علماء نے لکھا ہے نماز کے اہتمام کے ساتھ رزق کو جو ہے کمانا چاہیے، تو رزق میں برکتیں ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی. آنے والا رزق تمہارے لیے سکون، چین اور اطمینان لے کر آئے گا. اور نماز بھی اہتمام کے ساتھ، یہ نہیں وقت ملا تو پڑھ لی، وقت نہیں ملا تو نہیں پڑھی، وقت ہوا تو ادا پڑھ لی، نہیں کہ قضا پڑھ لی، وقت ہوا تو تنہا پڑھ لی، وقت ہوا تو جماعت سے پڑھ لی. نہیں، ہر نماز باجماعت ہو، پابندی کے ساتھ ہو، صف اولیٰ کی پابندی ہو، تکبیر اولیٰ کی پابندی ہو. اس کو کہتے ہیں استقامت، اور اس کو کہتے ہیں اقامت صلاح، کہ نماز آدمی جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ قائم کرے، صف اولیٰ کے ساتھ قائم کرے. ہاں ٹھیک ہے، کبھی کبھی جو ہے آدمی کسی مشغولی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے اگر جو ہے ایک آدھ صف پیچھے رہ گیا یا جو ہے تھوڑی دیر سے آ گیا، یہ الگ بات ہے. لیکن پابندی سے نماز کو جو ہے غائب کرنا، تنہا پڑھ لینا، جماعت کا اہتمام نہ کرنا، وقت ملا تو ادا، وقت نہ ملا تو قضا، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. اور اس نماز پر کوئی وعدے بھی نہیں ہے، اس نماز پر آدمی کو کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہوگی. فضیلت نماز کی اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کو اقامت صلاۃ کے ساتھ جو ہے اہتمام صلاۃ کے ساتھ ادا کیا جائے. تو آدمی کو خود بھی نماز پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ شوہر نماز پڑھ رہا اور بیوی موبائل میں بالکل بیٹھ کر گیم کھیل رہی ہو، یا اور جو ہے سیریلیں دیکھ رہی ہو، اور یہ اپنی بیوی کو پوچھتا بھی نہ ہو کہ تم نے فجر پڑھی کہ عصر پڑھی کہ ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو شوہر نماز کا پابند ہو اور بیوی نماز کی پابند نہیں ہے، تب بھی رزق میں وسعت نہیں آئے. قرآن کریم کی آیت پر غور کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دیجیے، اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. ہاں، صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے تو وسعت ہو جائے گی، نہیں. رزق میں وسعت نہ ہونے کا ذریعہ اور سبب جو ہے گھر والوں کی بے عملی بھی ہوتی ہے. گھر والوں کی بے عملی بھی ایک نحوست ہوتی ہے جو رزق کو بند کر دیتی ہے. پھر آدمی پریشان حال ہوتا ہے اور کہتا ہے یار کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہاں کر دیا ہے، تو نے ہی کر دیا ہے، اپنی ذات پر عمل نہ کر دیا. رزق کے دروازوں کو تو نے ہی بند کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے. تو نے نہیں کیا ہے تو تیری بیوی نے کیا ہے، عمل نہ کر کے. تیری بیوی نے نہیں کیا تو تیرے بچوں نے کیا ہے، نماز نہ پڑھ کے. ہاں، اس لیے آدمی صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، بچے سوئے ہوئے، بیوی سوئی ہوئی ہے، بیوی کو بھی اٹھانے کی ہمت نہیں، انہیں بھی اٹھائیں گے تو بولے گی جا بھائی تو تیری قبر میں، میں میرے قبر میں. بھائی وہ اس کی قبر میں، تم تمہاری قبر میں، لیکن ابھی تو فی الحال وہ تمہارے بستر پر ہے، اس کی فکر تمہارے اوپر ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہاں، دنیا کے ہر کام میں جب تم ایک ساتھ رہتے ہو، کھاتے پیتے سوتے ایک ساتھ ہو، پھر عمل میں کیوں ایک ساتھ نہیں؟
ترغیب دینی ہے اس کو جو ہے روزانہ، اسی لیے تعلیم ہے، اسی لیے ترغیب ہے، اسی لیے جو ہے دینی باتوں کا مذاکرہ ہے جو ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ ترغیب. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آدمی کوشش تو کرے، آدمی کوشش تو کرے. کوشش کے بعد وہ نہیں پڑے گی، آپ کے اٹھانے کے بعد بھی نہ پڑے، ترغیب دینے کے بعد بھی نہ پڑے، تو پھر آپ جو ہے بڑی ذمہ ہے، پھر آپ کو اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال بالکل نہیں ہوگا، یہ بالکل پکی بات ہے. لیکن اگر آپ نے کوشش نہیں کی، اس کو ترغیب نہیں دی، تو یقین جانیے آپ نماز پڑھ کر چھوٹ نہیں جاؤ گے. بیوی کے نماز نہ پڑھنے پر مواخذہ تمہارا بھی ہونے والا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اس لیے بیوی کو بھی عمل کا پابند بنائیں، بچوں کو بھی عمل کا پابند بنائیں. یہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا کا یہ پہلا جو ہے عمل ہے جو رزق میں کیا کرتا ہے؟ برکتوں کو لاتا ہے. ہاں، نماز کا اہتمام کر کے دیکھو پھر آٹومیٹکلی تمہارے رزق میں برکتیں ہوگی. ہاں، تھوڑا رزق تمہارے لیے کافی ہو جائے. دوسرا عمل جو رزق کو کھینچتا ہے وہ ہے استغفار، کثرت استغفار. قرآن میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کو جو ہے معافی مانگتے رہو، بڑا غفور رحیم ہے. تمہارے معافی مانگنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بارش بھی برسائے گا اور تمہاری مال کے ذریعے مدد بھی کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اموال کہتے ہیں مال کو، کرنسی کو. اس مال کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا. معلوم ہوا کثرت استغفار یہ رزق کا سبب ہے. حدیث میں بھی من لزم الاستغفار، جو آدمی روزانہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، کثرت استغفار یعنی 300 مرتبہ منیمم جو استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 3 نعمتیں دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اس کا جو ہم ہے، غم ہے، وہ غم اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی کے لیے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. آدمی تنگی میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا بھائی، ہر ایک کی تنگی الگ الگ ہوتی ہے. گھریلو تنگی، حالات کے اعتبار سے تنگی، کاغذات کے اعتبار سے تنگی، ہر ایک کی تنگی الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہوتی ہے. جو پریشانی میں تم مبتلا ہے اس پریشانی کو اللہ دور کرے. اور تیسرا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق ایسی جگہ سے دیں گے کہ تم کو وہاں گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے نماز کی پابندی. اور نمبر 2 پر استغفار، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھو. کوئی بھی استغفار پڑھو، لیکن استغفار کثرت سے پڑھو، تو انشاءاللہ تعالی یہ کثرت استغفار تمہارے رزق کو کھینچے گا. تیسرا عمل ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. قرآن کا وعدہ ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریٹرن دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وما انفقتم من خیر یوفى الیکم. جو بھی مال تم خرچ کرو، کیونکہ قرآن نے خیر کو مال کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے. جو بھی مال تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر پورا بدلہ اس کو جو ہے عطا فرمائیں گے. معلوم ہوا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گی. نفق جو ہے نا، نفق عربی میں سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ. اور سرنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی جب اس میں انٹر ہوتا ہے نا، جب تک وہ ایگزٹ نہ ہو دوسرا آدمی اس میں انٹر نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں سرنگ. تو اسی لیے وما انفقتم من شیء، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے دیا ہے وہ پہلے خرچ کرو تو دوسرا آئے گا. جیسے سرنگ میں ایک پہلے جاتا ہے، وہ جب تک نکلتا نہیں وہاں تک دوسرا گھس نہیں سکتا. اس لیے پہلے جو تمہارے پاس اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ نہیں کرو گے وہاں تک دوسرا رزق آنے والا نہیں. اور جو بھی مال اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ وہ مال صرف ہمارے لیے نہیں ہوتا. ہاں،
وہ مال کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، یہ سارے کے حقوق اس مال کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو جو مصارف ہیں ان مصارف میں خرچ کرو، اور خاص طور پر جو فرض ہے وہ زکوٰۃ وہ تو ادا کرنی کرنی ہے۔ 2.5% ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم کو ڈبل کر کے دے گا، بلکہ 10 گنا زیادہ کر کے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو بڑھا کر دیں گے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ بھائی ایک کا 10 ملنے والا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، ان کے گھر پر ایک مرتبہ مہمان آئے، تھوڑی دیر میں دستک ہوئی دروازے پر۔ خادمہ سے کہا دیکھو کون ہے؟ کہا کہ کوئی کھانا لے کر آیا ہے۔ تش کہ ٹھیک ہے، گنو کتنی روٹی ہے؟ خادمہ نے کہا 9 روٹی۔ تو کہ ان کو کہو یہ میرا حصہ نہیں ہے، آپ آگے جاؤ، یہ میرا نہیں ہے۔ ان کو آگے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر آئے، خادمہ سے کہا کہ دیکھو کون، کہ پھر کوئی کھانا لے کر آیا ہے، گنو کتنی روٹی ہے؟ تو کہ 9 ہے۔ تو کہ یہ میرا نہیں ہے، اس کو کہو کہ آگے جاؤ۔ تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا، کہا دیکھو کون ہے؟ تو کہ کھانا لے کر آیا، گنو کتنی روٹی ہے؟ تو کہ 9 روٹی ہے۔ تو کہ نہیں، یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ ان کو خادمہ نے کہا کہ بس گھر پر مہمان آئے ہیں، کھانا بھی آ گیا ہے، آپ لیتے کیوں نہیں ہو؟ 2 مرتبہ تو آپ نے پیچھے میں، تیسری مرتبہ تو لے لو، مہمان بھی ہے۔ تو کہا پھر جو ہے حضرت رابعہ بصریہ نے حقیقت سمجھائی اس کو کہ اصل میں مہمان کے آنے سے پہلے میرے پاس 1 روٹی تھی، اور وہ روٹی میں نے اللہ کے نام پر ایک فقیر کو دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم 1 رین 1 روٹی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 دیں گے۔ اور یہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ لیکن آ رہا ہے 9، تو معلوم ہے کہ میرا حصہ نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا۔ میرا تو 10 روٹی ہونی چاہیے، کیونکہ 1 روٹی میں نے اللہ کے راستے میں دی ہے تو اس کا ریٹرن تو 10 آنا چاہیے۔ یقین کی بات، یقین کام، 1 کا 10 آنا ہی آنا، یہ تو 9 ہے۔ تو پھر خادمہ نے کان پکڑ لی، خادمہ نے جو ہے کان پکڑ کر کہا کہ معاف کرنا، بھوک مجھے بہت زیادہ لگی تھی، 3 مرتبہ جو تشت آیا تھا نا تو روٹی 10 ہی تھی، لیکن میں نے آپ کو 9 بتائی تھی۔ 1 روٹی میں اپنے لیے نکال رہی، پتہ ہے نا ایسا بھی، بیچ والا جو ہے پہلے اپنا راستہ کرتا ہے نا، باس کو بھی پتہ بھی نہ چلے، کسٹمر کو بھی پتہ نہ چلے، اور بیچ والا راستے میں سب کام کر لیتا ہے۔ بھائی سمجھتے ہو اشارہ؟ ہاں، تو یہ کہ آئی بھی تو 10، لیکن مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے 1 نکال دی تھی، یا 1 میں جو ہے آپ کو کم بتا رہی تھی۔ تو کہ ہاں، ان کا یقین ایسا تھا۔ حبیب اجمی رحمت اللہ، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی جو بیوی تھی انہوں نے ایک مرتبہ آٹا گونڈا، آٹا گوند کر جو ہے رکھا، اور اس وقت جو ہے آگ جلانے کے لیے تنور ہوتی تھی، لکڑیاں جو ہے چننی پڑتی تھی، آٹا گوند کر رکھا اور باہر گئی لکڑیاں چننے کے لیے۔ جب وہ باہر نکلی تو ایک فقیر آ گیا، سائل، اور سائل نے آ کر کہا کہ بھائی اللہ کے نام پہ دے دو۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں موجود تھے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کا نام آتا ہے تو مچل جاتے ہیں، اور دینے کے لیے طرف جاتے ہیں تو کچھ دکھا نہیں تو وہ گندا ہوا آٹا ہی دے دیا کہ لے جاؤ۔ وہ فقیر وہ آٹا لے کر چلا گیا، بیوی لکڑیاں لے کر آئی، بھائی آٹا کہاں ہے؟ تو روٹیاں بنوانے گئے۔ کیا کہا؟ ایسا نہیں کہا کہ فقیر کو دے دیا، لیکن روٹی بنانے کے لیے گئے، روٹی بنانے کے لیے بھیجا ہے، روٹی بن کر آتی ہے تو کہ اچھا، بہت خوش ہو گئی بیوی، تو خوش ہو جائے نا بھائی، تیار روٹی آ جائے تو ہاں خوش ہو گئی، بیل گئی، چلو یہ اچھا کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر دستک بھی ملی، روٹی کے ساتھ سالن بھی آ گیا، روٹی بنی ہوئی تھی، سالن بھی آیا، کسی مرید کے دل میں بات آئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہوگی کہ جاؤ آج جو ہے شیخ کو روٹی اور سالن دونوں دے کر آؤ، تو روٹی اور سالن دونوں آ گئے۔ بیوی کو کہا کہ دیکھو کوئی آیا ہے، دیکھو دستک ہوئی، دیکھا تو وہ روٹی اور سالن، خوش خوش ہو گئی۔
آپ نے تو کہا کہ روٹی بنوانے کے کس کے یہاں بنانے دی تھی؟ روٹی بھی آئی، سالن بھی آئی، تو کہ ہاں یہ اس جگہ بنانے دی تھی جہاں تیری عقل نہیں پہنچے گی۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کا ایک جذبہ جب آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر ایسے راستے کھولتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس لیے دینے والے بنو، اپنی حیثیت سے اپنی طاقت کے مطابق دو۔ یہ بھی رزق کو بڑھانے کا ایک کیا ہے بھائی؟ سبب ہے۔ نماز کا اہتمام، کثرت استغفار اور اللہ کے راستے میں خرچ۔ آدمی جو بہت زیادہ خرچ کرے، جتنا کرو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریٹرن دیں گے۔ یہ بالکل قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور حدیث قدسی بھی ہے۔ انفق ينفق علیک، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ انفق ينفق علیک، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ جتنا تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے اللہ تمہارے تم کو دیتا چلا جائے گا۔ آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے کم ہیں اور جہاں نہیں لگانے کے وہاں لگاتے ہیں، تو بجائے آنے کے اور زیادہ جو ہے تنگی بڑھتی جاتی ہے، اور زیادہ تنگی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے جہاں لگانے کا ہے وہاں لگاؤ، جہاں نہیں لگانے کا ہے گناہوں کے کاموں میں، فضول کاموں میں، فضول خرچی میں، وہاں مت لگاؤ۔ وہاں آپ لگاؤ گے تو پھر یہ رزق کی اور جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہوگی، اور جب ناقدری ہوتی ہے اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور جہاں نعمتوں کی قدر ہوتی ہے وہاں نعمتیں بڑھتی ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور شکریہ یہی ہے کہ آدمی اپنا مال نیک جگہوں پر لگائے، اچھی جگہوں پر لگائے، بری جگہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہاں، بری جگہوں سے بچائے۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرو، یہ رزق کے وسعت کا کیا ہے بھائی؟ ذریعہ ہے۔ چوتھا عمل، ہجرت، اللہ کے راستے میں ہجرت، دین کے خاطر ہجرت۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، دین کے خاطر ہجرت کرتا ہے، چلو رزق کے خاطر ہجرت کرتا ہے، رزق بھی ایک کیا ہے بھائی؟ دینی کام ہے نا، یہ بھی ایک فریضہ ہے نا، اس کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو انعام دیے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اس کو جائے پناہ دیتے ہیں، اور نمبر دو پر اللہ اس کے لیے وسعت رزق کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جو بھی ہجرت کرتا ہے دیکھو پھر اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہجرت میں برکت ہے نا، حرکت میں برکت، حرکت کرے گا آدمی، ادھر سے ادھر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں کریں۔ تو ایک ہے ہجرت، اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کریں، اللہ کے راستے میں نکلے، 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، چلو اتنا نہیں نکل سکتے، مقامی کام کے لیے روزانہ 10 میں نکلے ہے بھائی۔ تو یہ بھی جو ہے اس طرح کی تھوڑی بھی حرکتیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکتوں سے کیا کریں گے؟ رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، یہ 4 عمل۔ 5واں عمل جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، جب یہ اہل بستی اور یہ گاؤں والے، یہ شہر والے جو ایمان لائے ہیں، اگر وہ تقویٰ بھی اختیار کر لیتے، ایمان بھی لیا کہ نا، تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ معلوم ہوا ایمان کے ساتھ تقویٰ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کا اعلان۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فَمَا رَأَيْتُ تَقِيًّا مُحْتَاجًا، میری ان آنکھوں نے کسی متقی کو محتاج نہیں دیکھا ہے۔ جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، میری ان آنکھوں نے اس کو ایسا محتاج نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام کرتے ہی رہتے ہیں، اور کسی مخلوق کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ غیب سے اس کے لیے انتظام کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، صحیح معنوں میں اگر تقویٰ ہے، صحیح معنوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر راستے نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کہ یہ 5 ہوئے۔ دوسرے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 10 عمل ہے جن کے ذریعے سے رزق میں کیا ہوتی ہے؟ وسعت ہوتی ہے،
رزق کو کھینچتا ہے یہ عمل، تو یہ عمل اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں اضافہ کریں گے، رزق میں وسعت کریں گے۔ تو یہ 5 عمل جو ہے یاد رکھنے کے ہیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے ہیں۔ پہ لائیں گے نماز کا اہتمام، استغفار کی کثرت، اور اسی طریقے پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور نمبر 4 ہجرت، اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کرنا، اور نمبر 5 تقوی اختیار کرنا۔ یہ 5 عمل جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ بقیہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا۔ الہ العالمین گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، پیارے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما، بلکہ امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، ایک ایک نوجوان کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ واقعی عبادتوں میں سب سے محترم شان جو عمل ہے وہ رزق کا ہے، کیونکہ پیٹ میں اگر حلال رزق جاتا ہے تبھی وہ پیٹ اور وہ جسم عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ اگر پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے وہ جسم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تیرے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو دن بدن اے اللہ میری عبادت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اے پیارے اللہ ہماری اور امت کے ایک ایک نوجوان کی، ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام غذا سے حفاظت فرما، حلال غذا ہمیں نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ جو صفات اور جو عمل پیارے نبی نے اپنی پیاری زبان سے اے اللہ تیرے پیارے کلام میں بیان فرمائی ہے، اے پیارے اللہ ان عملوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ہمیں سعادت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحوموں کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو ماذ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مقبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔